جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں, جب بھی آپ سے دعا مانگو آپ حاجت پوری کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو اختیار دیے ہیں. ہم اب کفر کا فتوے سے بچانے کے لیے ان کی تعویل کرتے ہیں. اصل میں ایکچولی ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری پکار نبی تک پہنچاتے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرشتے اللہ تک, اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے. تو اس طرح ہم کہ یہ اس کی حاجت پوری کرو نا, تو شاید یہ مطلب ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے, ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے. تو اب کیا تعویل کرے گا, بھلائی تعویل کرے. اول تو یہ بھی ہم تعویل جو کر رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی شرعی دلیل نہیں ہے نا. اللہ نے کہا ڈائریکٹ کس سے مانگو, مجھ سے مانگو, لیکن ہم گھما پھرا کے اس کو شرک سے بچانے کے لیے بہت تعویل کریں. اگلا کہے نہیں بھائی یہ آپ خود کر رہے ہو, میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں سے آپ نبی کو پکارو گے, نبی یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہماری پکار سنیں گے, اور اللہ نے آپ کو یہ خود بخود اختیارات دیے ہوئے, آپ جو چاہیں اپنی قبر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں, لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے. اب اس کا کوئی مطلب میرے بھائی بنتا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو دائرہ اسلام میں لانے کا شوق ہے تو پھر تو عیسائی بھی دائرہ اسلام میں. عیسائی توحید کا لفظی طور پہ منکر نہیں ہے, نبوت کا منکر ہے, جبکہ اللہ کی نظر میں توحید کا منکر نبوت کے منکر سے زیادہ بڑا مجرم ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اللہ کے ہاں توحید کا انکار کرنے والا نبوت کے انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے. تو شرک چاہے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرو چاہے پیغمبر کو کرو, اللہ کی نظر میں دونوں مجرم کیا ہیں, برابر کے مجرم ہیں. سمجھتا ہے بات کو. تو اس لیے اتنا براڈ مائنڈڈ بھی نہ بنے کہ آپ نے دائرہ اسلام اتنا وسیع کر دیا کہ پوری روئے زمین اس میں آ گئی ہے, تو فرق ہی ختم ہو گیا. اور نہ اتنا چھوٹا کریں کہ ٹی وی دیکھنے والا بھی کیا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ایک دائرہ ہے, اس کے فقہی حکام ہیں, تو اس کے پیچھے نماز, غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز ہے. اگر امام کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نبی مشکل کشائیں حاجت روائیں, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, کیونکہ غیر مسلم کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا, تو فتنے سے بچنے کے لیے پڑھ لو, بعد میں لوٹا لو. یہ براڈ مائنڈڈ ہے. ہم کہتے ہیں کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کرتے ہیں, وہاں جا رہا ہے ادھر جماعت ہو رہی ادھر اپنی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے, تو پبلک پکڑ کے کوٹ دے گی تمہیں. پبلک کیا کرے گی, پکڑ کے کوٹ دے گی. اور پھر آپ کو حق پرستی کا بھی شوق ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہاں امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے, کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ شرکیہ ہے, یہاں فتنہ پھیلے گا. تو بھائی چھوڑ دے اپنی نماز پڑھ, پتلی گلی سے نکل, تو کیا ٹھیک کرے گا کیا عقیدہ کسی کا. اچھا میرے بھائی, اور سارے بریلوی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ صاف لفظوں میں شرک کرتے ہوں. یہ ہمارا تجربہ مشاہدہ ہے. بریلویوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, معتدل بھی ہیں اور غالی بھی ہیں. تو معتدل بھی ہیں ان میں بہت سے علماء. ہماری چونکہ اب جب مشہور ہوئے ہیں تو بہت سے علماء سے بات چیت بھی ہوئی ہے, تو وہ اس طرح کے نہیں ہے جس طرح لوگوں نے فرض کر لیا کہ وہ سارے ہی مشرک ہوں گے یا ساروں کا عقیدہ شرکیہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. ان میں بہت سے پڑھے لکھے ہیں وہ شرکی عقیدوں کو نہیں مانتے وہ. اچھا بہت ہاں یوٹیوب پہ بھی آ رہے ہیں, میں نام لوں گا تو فائدہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو میں خود ان کی بعض دفعہ کوئی اسپیچ آتی ہے مجھے لگتا ہے بڑے اللہ نے ان کو علم دیا اور بڑی زبردست بات کر رہے ہیں, لیکن ان میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھل کے بتا نہیں سکتے اس عقیدہ توحید کو. ان کی عوام ان کو پکڑ کے کوٹے گی. جیسے اہل حدیث علماء میں بعض علماء ایسے ہیں جن کا عقیدہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, لیکن وہ کھل کے بتا نہیں سکتے. جیسے حافظ زبیر علی زئی تھے, کھل کے نہیں بتا سکتے تھے وہ, کیونکہ اتنے انہوں نے فتوے دے دے کے 3 طلاقوں کو ایک کر کے کیا ہے نا کہ وہ پھر اب اتنا زیادہ آپ آگے جا چکے ہیں ایکسٹریم لیول پہ, اب ریورس واپسی کا دروازہ بند کر لیا, تو اس لیے ایکسٹریم پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا نا. تو اب یہاں بھی ایسے یہ بعض بریلوی علماء ہیں جن کو پتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. مفتی منیب صاحب بھی تو بولتے تھے نا, یہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے ربیع الاول میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کہاں خود اس کی مخالفت کرتے تھے وہ. تو لیکن بعض ان کے اسکالرز ایسے ہیں کہ اب ان کو پتا ہے ہم نے ذرا کھل کے بات کی تو پبلک نہیں چھوڑے گی. ہم شروع سے ہی ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں. ایک بریلوی امام نے بتایا, بیچارے کے دل کی بات تھی, کہنے لگا یار یہ دیوبندیوں کے بڑے مزے ہیں بھائی. ہمارے دوست نے پوچھا کیوں, کہہ رہے ہیں یار امام آتا ہے فرض پڑھا کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہے, سنتیں گھر جا کے پڑھتا ہے, اس کی مرضی وہاں پڑھے یا گھر جا کے پڑھے. کہہ رہے ہم نے لوگوں کو ڈال دیا کہ پہلے فرض کے بعد ایک لمبی دعا پہلے ہوگی, پھر سنتوں کے بعد ایک الگ لمبی دعا ہوگی. تو ہمیں تنخواہ وہی مل رہی ہے جتنی دیوبندیوں کو ملتی ہے. ذمہ داری ہماری دیکھو, فرض کے بعد ہمیں پہلے لمبی دعا, اس میں غفار بھائی کا نام, یا اللہ یہ پنکھا وسیم نے لگایا اس کی مغفرت فرما دے, اپنے ابا کے لیے وسیم نے لگوایا, غفار بھائی نے یہ والا پنکھا لگوایا ان کی سال ثواب کے لیے. پھر یہ ثواب بھی دیکھو آج کل بعض ائمہ کہاں کہاں پہنچاتے ہیں. ثواب جب پہنچاتے ہیں اللہ یہ جو ہم نے نماز پڑھی اور جو ہم نے روزہ رکھا, ہم نے تلاوت کی, اس کا ثواب پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, تمام پیغمبروں, آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین, غفار بھائی ان کے والدین, اور وسیم بھائی جنہوں نے پنکھا لگایا ان کے والدین, اور یا اللہ یہ تمام جتنے بھی لوگوں نے ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کیا, یا اللہ تمام کے مرحومین مرحومات اور پتہ نہیں مغفورین مغفورات, اور مرد اور خواتین, اور جو زندہ ہیں اور جو آ چکے جو آئیں گے, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ثواب پہنچایا جاتا ہے. میں نے دیکھا بعض ائمہ کو نا اتنی تفصیل سے ثواب پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بھائی, ایک ہی دفعہ پہنچا سکتا ہے آدمی کے پاس, دوبارہ ایسا ثواب گھر گھر دستک دے کے پہنچانے کا جو ثواب کا انتظام ہے نا, ایسا لگتا ہے ثواب شاپر میں ڈال کے جتنے بھی مرحومین ہیں الگ الگ ہر ایک کی قبر پہ نوک کر کے اس کو پہنچایا جا رہا ہے. او بھائی اتنی ڈیٹیل سے ثواب پہنچانے کی ضرورت
ہمیں دیکھو ہم کیسے ہم سنت کو فالو کر رہے ہیں نا. فرض نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا ہے ہی نہیں. فرض نماز کے بعد کسی قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے, فقہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے, یہ جو عربی مستند کتاب میں ہے. اردو کتابوں کی بات نہیں کر رہا میں. نہ امام حنیفہ سے منقول, نہ امام شافعی سے. ظاہر ہے ان سے اس لیے منقول نہیں ہے کہ ہوگی تو ایک چیز, ائمہ مجتہدین تو اسی کی قائل ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو اب ہم نے کیا, ہمارے لیے بہت آسانی, ہم تو اللہم انت السلام پڑھا, نکل لیے پتلی گلی سے, جا کے انڈے چیک کیے مرغیوں کے, بھائی چوزا کتنا نکلا ہے, پھر اس کے بعد جا کے سنتیں پڑھ لی. کوئی سنتیں بھی ہم پہ فوراً مسلط نہیں ہوتی, گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, دفتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, آزاد ہو گئے. کسی دن موڈ ہوا دعا کا تو لمبی دعا بھی کرا دی, یہ بھی کوئی حرام بھی نہیں ہے کہ دعا کرانا. موڈ ہوا تو آج موڈ ہے بھائی, آج کیا کرا دو, چلو یار لمبی دعا ہو جائے. لیکن جو گرین چینل والے بیچارے, وہ ائمہ کی اندر کی دل کی کیفیت میں بتا رہا ہوں. میرا بیان سن کے ہو سکتا ہے ہمارے گرین چینل والے بھائی میری مخالفت کریں, لیکن ائمہ کہیں گے مفتی صاحب دل کی آپ نے بات شیئر کر دی ہے. یہ بیچارے اتنے پریشانی میں ہوتے ہیں, تنخواہ دیوبندیوں والی ملتی ہے, لیکن ذمہ داری کتنی. امام پہلے سے آگے بیٹھے گا مصلی پہ, ہم تو جب ٹائم ہوتا ہے نا ٹھک کر کے اسٹائل سے آتے ہیں مصلی پہ کھڑے ہوئے, اس سے پہلے مصلی کو ہم پابند نہیں ہوتے, آتے ہیں. اور سنت بھی یہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے وقت میں اپنے حجرے سے تشریف لاتے تھے. ہمارے جو بیچارے گرین چینل والے بھائی ہیں, ان میں امام آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ پہلے آ کے بیٹھے گا مصلی پہ, بڑی تمیز سے بیٹھ جائے گا وہ, بالکل بسم اللہ صلو علی الحبیب, بڑی تمیز سے بیٹھے گا وہ. میں بیچارے اماموں کی عکاسی کر رہا ہوں دل کی. وہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے آج پہلی دفعہ ہمارے حقوق پہ کسی نے آواز اٹھائی ہے, تو بیٹھ جائیں گے. پھر وہ اقامت ہوگی تو تمیز سے امام صاحب بیٹھے رہیں گے. حی علی الصلاۃ سے پہلے کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے, تو اس سے پہلے امام بیٹھا ہوا ہوگا نا, تو یہ ذمہ داری اس کی الگ سے امام کو کوئی چارجز, کوئی پیسے تنخواہ نہیں ملتی.